الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد آل محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواهم من بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو ہو رہی ہے کلچرل آنسلاٹ، تہذیبی جارحیت. آج جس بات کی طرف مجھے توجہ دلانا، کل میں نے ایک فوکس کیا تھا اسلام کی خصوصیت جو معنویت اور روحانیت کی ہے، اس پر بھی حملہ ہوا ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جو چیز ہمارے پاس ہے کسی کے پاس موجود نہیں ہے، خصوصاً مکتب اہل بیت کے پاس دعاؤں کی شکل میں جو چیزیں موجود ہیں، اتنا بڑا خزانہ کسی قوم میں موجود نہیں ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو کہیں میں نے شاید کہا، پھر بھی اچھی چیز کو بار بار دہرانا چاہیے. میں دبئی میں عشرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، جس کے میں دیکھنے کے ساتھ اندازہ لگایا یہ ہم میں سے نہیں ہے. رنگ سے پتہ چل رہا تھا وہ یورپین ہے یا امریکن ہوگا. مجلس کے بعد ملاقات کیا اس نے بتایا میرا نام برائن ہے، میں شکاگو سے ہوں اور میں اردو سمجھتا ہوں. لکھنؤ میں نے 2 سال گزارے ہیں اور ثقافتی اردو سے واقف ہوں، یعنی نہ صرف اردو جانتا ہوں بلکہ مرثیہ بھی پڑھا جاتا ہے، سمجھتا ہوں. وہ روتا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ مسائل پہ بھی رو رہا ہے. میں نے کہا مقصد کیا ہے تمہارا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں انتھروپولوجی کر رہا ہوں اور میرا ہدف ہے کہ زبور آل محمد یعنی صحیفہ کاملہ پر پی ایچ ڈی کروں. اور کچھ لوگ سبحان اللہ، کچھ لوگ اللہ اکبر. فرمائے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کلچرل آنسلاٹ کی بات کر رہا ہوں، کس طرح سے حملہ ہو رہا ہے. لکھنؤ میں ابھی لکھنؤ، بامبے، اس کے بعد لندن سے ادھر سے آ رہا ہوں. میں لکھنؤ میں بھی میں نے کہا ہے آج کل ہمارے جوان بچے جو نوحہ وغیرہ مرثیہ پڑھتے ہیں، ہندی میں اردو لکھ کے پڑھتے ہیں. نوحہ بھی ہندی میں ہے لیکن وہ اردو ہے. ایک امریکہ سے آتا ہے ایک لڑکا، 2 سال میں اتنا واقف ہوتا ہے کہ مرثیہ کو سمجھ سکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے ساتھ اور ایک قصہ بھی بتا دوں. ایک مومن میرے ہی داماد ہیں، وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کیلیفورنیا میں، براڈفورڈ یونیورسٹی میں. سبجیکٹ ہے ان کا شیعہ علماء کا کنٹریبیوشن ان انڈیا. ہندوستان میں شیعہ علماء نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. امریکہ پیسہ دے رہا ہے اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے. دشمن ہم کون ہیں سمجھنا چاہتا ہے.
ہمیں خود پتہ نہیں ہم کون ہیں. یہ ہے المیہ ہماری زندگی کا. We don't know who we are. أَيْنَ تَذْهَبُونَ کہاں جا رہے ہو؟ قرآن پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جو راستہ لیا ہے تم نے صحیح راستہ لیا ہے؟ روزانہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو، صحیح راستہ ہے کہ نہیں؟ تو میں خصوصاً نوجوان نسلوں سے گزارش کرتا ہوں جو آئندہ آپ کے دوش پر دین ہیں، ذرا سا آنکھ رگڑیں، بیدار ہوں. دشمن ہماری ایک ایک کلچرل چیز سے واقف ہے. کیوں واقف ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے کہ اگر تھریٹ ہے، اگر کوئی ہے مقابل میں تو اسلام ہے. اور اسلام میں بھی جو مقابل میں ہے، چونکہ کھڑا ہوا میدان میں، وہ مکتب اہل بیت ہے. معلوم ہے اس کو. اور یہ طے کر چکے ہیں، اس لیے کہ انقلاب جمہوری اسلامی ایران کے بعد ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں ہے میدان میں. اب اس کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے جو آنسلاٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم لوگ بہت اچھی طرح سے مجلس میں سمجھیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ ان مجالس سے استفادہ کر کے صرف سننے کے عادی نہ بنے، بلکہ ایکٹیو پارٹیسپیشن یا پرو ایکٹیو بنے. فعالیت، انفعالی کیفیت نہ لائے. اب تک ہم لوگ ریاکشن نہیں لیا ہے، یعنی کوئی ہوا تو ریاکشن، کچھ ہوا تو ریاکشن نہ. کچھ ہونے سے پہلے ہی ایکٹ کرنے کا نام ہے جو ہے فعالیت. اگر ہم لوگ جب تک یہ نہیں کریں گے، ہمارا فیوچر جو ہے بہت بلیک ہے. لیکن دین کا فیوچر ایسا نہیں ہے. دین کے لیے ذات پروردگار نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تو دین تو کوئی ختم نہیں کر سکتا. دین اسلام جس کا ذات پروردگار نے وعدہ لیا کہ ہمارے پاس وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے. وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محمد وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اے رسول نہ تو صرف یہودی راضی ہونے والے ہیں، نہ ہی مسیحی. کب تک؟ حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ ان کی ملت کی اتباع نہ کرے. لفظ ملت پہ بحث، لفظ دین پر بحث، لفظ کلچر پہ بحث. آج اچھی طرح سے سمجھیں، پھر جو پینیٹریشن ہو رہا ہے اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے داخل ہو رہا ہے. کلچر کا جو اردو لفظ ہے ثقافت ہے، یعنی کسی کمیونٹی کے جینے کا سلیقہ، یہ کلچر ہے. کوئی کمیونٹی ہے، ان کے جینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادیاں، بچے کس طرح سے ہوتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کلچر. اور اس کا اردو لفظ جو ہے ثقافت ہے، اور قرآنی ٹرمنالوجی اس کی دین ہے. اچھی طرح سے سمجھیں، دین کے دو معنی ہیں. ہر لفظ کے عربی میں تقریباً دو معنی، بلکہ بعض الفاظ ایسے ہیں بہت زیادہ معنی ہیں. لفظ دین کے ایک لٹرل معنی ہے، لغوی معنی ہے مالک یوم دین. یہاں پہ دین کے معنی جزا، یہ لٹرل معنی ہے، ٹرمنالوجیکل معنی نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام کے معنی کچھ اور ہیں، اس لیے کہ وہاں دین جو ہے ایز اے سسٹم، ایز اے آئیڈیالوجی، ایز اے سوشیو اکنومیکل پولیٹیکل سسٹم. ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن مالک یوم الدین میں انقیاد، جزا اور اخلاص وغیرہ دین میں ہے. یہ لغوی معنی ہے. اصطلاح معنی دین کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کیا ہے دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ذرا اوپن کرنے کے لیے قصے سناتا قرآن. کیوں سنا رہا قصے قرآن؟ لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من كل مثل. ہم نے اس قرآن میں ہر ایک مثال دے دی ہے، ہر ایک مثال دے دی ہے. یعنی انسان کی ہدایت کے لیے کہیں باہر سے کچھ لینے کی ضرورت. یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے بعد آپ کو بوروئنگ کلچر کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل رچ ہے اپنے میں. اور یہ کلچر ایسا ہے جو
عالمی ہے، یونیورسل ہے، اور آفاقیت ہے. آفاقیت یعنی اس میں ٹائم اور اسپیس میں مقید نہیں ہے، اگر دین کو ہم لفظ کلچر مانیں. ابھی تک ہم نے، یعنی میں بے ساتھ ہوں آپ کے، میرے گھر میں شادیاں، میرے گھر میں بچے، میرے گھر میں جو سلیقہ ہے، ہمارے گھروں میں جو سلیقہ ہے، وہ دین کے بتائے ہوئے کلچر سے ملتا نہیں ہے. اس لیے کہ ہم لوگ دین کو ایز اے کلچر قبول ہی نہیں کیے ہیں. بہت اچھی طرح سے سمجھیے، یعنی دین کو ایز اے وے آف لائف ہمارے زندگیوں میں اترا نہیں ہے، سسٹم میں، ہمارے سسٹم میں اترا نہیں ہے. ہم لوگ مجلس ہو گئی، اس کے بعد ختم ہو گیا، میرا دین ختم ہو گیا. نماز پڑھ لیا، میرا دین ختم ہو گیا. جمعے کے خطبے میں شریک ہو گیا، میرا دین ختم. نہ، دین ایسا نہیں ہے. دین حتیٰ تمہارے کھانے پہ بھی نگاہ رکھتا ہے. دین یہ کہتا ہے کیا کھا رہے ہو، اس لیے کہ انظروا الی طعامک، کھانا کھاتے ہوئے دیکھو کیا کھا رہے ہو. یہ اگر فقی کے سامنے جا حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو، اور آج کل کی ڈائٹیشین کے سامنے جائیے تو وہ پوچھے گا کہ جی جنک فوڈ کھا رہے ہو، صحیح کھا رہے ہو، ہیلتھی فوڈ کھا رہے ہو کہ نہیں کھا رہے ہو. انظروا کہہ رہا قرآن، کیا کھا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا پہن رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اسلام وہ ریلیجن نہیں ہے مسیحیت جیسے چرچ کے دن، سنڈے کے دن چلے گئے، اس کے بعد باہر نکلے تو نو مور مسیح، نو مور کرسچن. وہ کرسچن نہیں ہے، مسیحی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، جہاں بھی رہو تو مسلمان رہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تمہاری موت تک تم مسلمان رہو. تمہاری سٹیٹس جو رہے تسلیم میں رہے. تسلیم کے معنی یہ کہ تم دین کو پوری طرح سے قبول کرو. یہ نہیں کہ دین کے پارٹ کو، میں نے پہلے سال بتایا تھا، ہم لوگوں نے دین کو کیا بنایا ہے، بوفے بنایا ہے. جو چیز پسند آتی ہے ڈال لیتے ہیں، جو چیز پسند نہیں آتی نہیں. بھئی آج تو دعوت ہے یار، بوٹیاں اڑانے کا دن ہے، یہاں پہ جو ہے سیلڈ ویلڈ کیا کھانا ہے، تو یہاں پر وہی کھاتے ہیں جو ضرورت ہے، جو لیتے ہیں. ہم نے بھی دین کو بنایا ہے بوفے، جو پسند آیا لے لیا. اسلام یہ کہہ رہا نہیں، یہ دین پیکیج ہے، لینا تو پورا لو، چھوڑنا تو پورا چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، تھوڑے پر ایمان لائے تھوڑے پر ایمان نہیں لائے. یہ چلتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو دین اسلام کہاں سے کلچر کا سبق دے رہا ہے؟ دیکھیں، دین اسلام ایز اے دین کفار قریش کے جینے کے سلیقے کو قرآن دین کہا ہے. مشہور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اس کے بعد کیا ہے؟ لکم، تمہارے لیے، دینکم. یعنی کفار قریش کا جو بھی سلیقے یہ حیات تھی، ملت کفار قریش جو بھی جی رہے تھے، اس کو قرآن نے دین کہا ہے. دین کہا ہے یعنی کلچر کہا ہے، ثقافت کہا ہے. تو معلوم ان کی بھی ایک ثقافت تھی. لکم دینکم ولی دین، تو معلوم ہے تمہارا کلچر بھی ہے اور میرا کلچر ہے. جو تمہارا کلچر ہے میرے کلچر سے ملتا نہیں ہے. تم ہو، ہم ہیں. اسی لیے ہم ایک سال، انہوں نے کفار نے کہا تھا ایک سال ہم یہ کریے کہ ہمارے بتوں کا پوجا کیجئے، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں. جی انہوں نے کہا جیسے جب دو گورنمنٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو کمپرومائز کا ایک باٹم لائن لائیے، بھئی ایک مڈل لائن کو آئیے، درمیانی شکل بنائیے، تھوڑا سا آپ اتریے، تھوڑا سا ہم اوپر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. یہاں پہ بھی آئے تھے کفار قریش آئے تھے، چلو ابھی جھگڑا کیوں کر رہے ہو، ہمارے بتوں کے خلاف کیوں کر رہے ہو، بجائے اس کی کہ ہم جھگڑا کریں آپس میں رہیں. تمہارے اللہ کی عبادت ہم ایک سال کریں گے، ایک سال تم بتوں کے سامنے. خدا نے کہا کہ نہ، تمہارا دین، تمہارا کلچر، تمہاری ثقافت، تمہارا جینے کا سلیقہ، تمہاری ملت الگ ہے، میرا سلیقہ الگ ہے. اگر ہم کفار قریش کے سلیقے کو بھی دین میں لا دیں، میرا مجمع بالکل سناٹا ہے. دیکھیں، اگر ہمارے سلیقے میں، ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ جائیں جو دین سے مربوط نہیں ہیں، تو کیا ہوا؟ یہاں پر ہم نے دین کو الگ کر دیا اور خود اپنی زندگی کو الگ کر دیا. اسلام کہتا ہے نہیں بھی غلط ہے، رونگ ہے، تم آنا تو آؤ، تو پورے کافہ پوری طرح سے تم آ جاؤ اندر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے پر ایمان لائے تھوڑے پہ ایمان
نہیں لائے. تو آنا تو یہاں پر پوری طرح سے آنا، بہت اچھی طرح سے. تو کلچر کے معنی ہے ثقافت. ثقافت کو اگر ایلابریٹ کریں تو دین. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی تم سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، اور نہ ہی مسیحی کرسچن بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تو اتباع نہیں کرے گا، فالو نہیں کرے گا ان کی ملت کو. ملت کے معنی وہی کلچر، وہی سسٹم، ان کے جینے کے سلیقے کو جب تک نہیں اپنا لو گے اس وقت تک وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں، تمہارا پیچھا کریں گے اور تم ان کو منوال دیں گے. تم جو ہے خدا کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو ان کی چکر یہی ہے. حالانکہ مسیحی اور یہودیوں میں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے قاتل ہیں. معلوم ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے انہوں نے ایک دوسرے کے قتل کیا ہے. لیکن چونکہ کامن گراؤنڈ ہے، وہ کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ مسلمان کو، اسلام کو سمجھتے ہیں دشمن ہے، متحد ہو گئے ہیں. جب یہودی مسیحی متحد ہو سکتے ہیں، شیعہ سنی کامن گراؤنڈ پہ متحد نہیں ہو سکتے. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھیے میرے ساتھ. ارے شیعہ سنی 90% چیزیں ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری نمازیں ایک ہے، روزے ایک ہیں. فقہ ان میں بھی فرق ہے، ہم میں بھی فرق ہے. بعض ایسی چیزیں جو اس کے لیے ہم نے دشمن بنا کے رکھا ہے. کس نے کہا دشمن ہے؟ باقاعدہ پینیٹریٹ کیا گیا. اب ماشاءاللہ صرف اس لیے مجلس میں ہوا واہ ہوتی ہے جہاں کہیں ذرا سا پنچنگ کسی نہ کسی قوم کے سلسلے میں ذرا سا دو چار تھپڑ لگا دیجئے، ماشاءاللہ معلوم ہوا سب خوش ہو گئے. ارے بھی میں چار دیواری میں کسی کے خلاف بول دوں، خوش ہو جاؤں، تو اس کی صحت پہ اثر کیا پڑے گا اور آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا؟ دیکھیں بھئی آپ کے نہ علم میں اضافہ ہوا، نہ اس کی صحت پر کوئی اثر ہوا. میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. میرے گھر میں بچہ، آپ کا گھر میں، میرے گھر میں الحمدللہ خدا کا شکر ہے بچپنے سے ہم لوگ سنتے ہیں علی، حسن، حسین، پنجتن کے نام سنے بڑے. مگر فلاں کے گھر میں بچہ وہ نام سنا ہی نہیں. اس بچے کا کیا قصور ہے؟ وہ بچہ دشمن اہل بیت کہاں ہوا؟ آپ دوست اہل بیت کہاں سے ہوگے؟ چونکہ گھر میں پیدا ہوگے تو جنت کے حقدار کہاں سے بن گئے؟ نہ آپ دوست ہیں نہ وہ دشمن ہے. دوست کون ہے؟ جو معرفت اہل بیت رکھتا ہو. دشمن کون ہے؟ جو معرفت رکھنے کے بعد انکار کرتا ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ. وعجل فرجم. یہ کلچرل آنسلاٹ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے لا کر کے بتایا. دیکھیے فرعون کی سیاست کو ابھی علماء کام کر رہے ہیں، میں بھی اس میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کی سیاسی تفسیر ابھی تک ہضم نہیں ہوتا وہ قرآن کی سیاسی تفسیر، اس لیے کہ سیاست خلافت کی طرف بدنام ہو گئے. سیاسی تفسیر بول ہی نہیں سکتے. ارے بھئی قرآن کی سیاسی تفسیر کیسے مولانا؟ اب لیجئے آپ کو میں انشاءاللہ جائیے زیارت کو، معرفت کے ساتھ جائیے، اللہ انشاءاللہ لے جائے. جامع زیارت جامع کبیرہ مولا امام ہادی علیہ السلام کی عطا کی ہوئی قیامت کی دعا فضائل کی سمندر ہے. اور ایسے بھی مقامات ہیں جہاں انسان روکتے کھڑے ہو جاتا ہے. کل ہی میری مجلس کے بعد ایک نوجوان نے سوال کیا، مولانا شب جمعہ آپ نے مولا کا جملہ سنا دیا لیکن آپ کو ہمیں سب بتایا جاتا ہے کہ معصوم ہوتے ہیں. معصوم پھر گناہ، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت الاسام تغیر النعم کیسے کہتا ہے؟ معصوم ہے تو پھر یہ کیسے کہہ رہا؟ تو ہم لوگ اگر صحیح قرآن پہ کام کریں تو ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں. قرآن نے ایک امت وسط بنایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وسط کس کو کہتے ہیں؟ گو بٹوین. جی کل میں نے عرض کیا تھا نا، گو بٹوین. میڈیم، انگلش میڈیم. اہل بیت کون ہے؟ گو بٹوین. پیغمبر کون گو بٹوین؟ یعنی پیغمبر وہ ہے جو انسانوں سے لا کر کے اپنے تک، اپنوں سے لے کر کے خدا تک ملا دیتا ہے. اسی لیے یہ لوگ میڈیم ہیں، وسیلہ ہیں، واسطہ ہیں. تو یہ سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں ایسے جیسے میں رو رہا ہوں. امام تربیت دے رہے ہیں، دیکھو بارگاہ پروردگار میں اس طرح سے گڑ گڑاؤ. اس سے بات کرنے کا سلیقہ یہ ہے. اب کو مثال قرآن سے دیتا ہوں میں. خدا نخواستہ کیا دو خدا ہیں؟ جی دو خدا ہیں؟ اللہ ایک ہی ہے نا بھائی، اللہ ایک ہے. سورہ الحمد میں کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. سوچئے بہت اچھی طرح سے. جی سورہ الحمد میں
کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ خدایا کیا تیرا بھی کوئی اللہ ہے جو تیری تعریف کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے؟ توجہ کرتا نہیں، بھی اس کا کوئی اللہ نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ بندے کی زبان سے میں ادا کر رہا ہوں، تم میں میرے تعریف کی صلاحیت نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ بعض وقت مجلس کے بعد کہتے ہیں لوگ مولانا مجلس کے لیے تعریف کے الفاظ نہیں ہیں۔ نہیں بھائی نہیں ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کے لیے تیرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تجھے میں سکھا رہا ہوں میری عبادت تو کیسے کر۔ اسبول الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، بندے کی زبان ہے، کلام اللہ کا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصم، یہ گناہگار کی زبان ہے، معصوم کا کلام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل۔ زیارت جامع کبیرہ میں ایک مقام آتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی والتنزیل، خوبصورت فضائل 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 فضائل۔ آخر میں کون ہے امام؟ کون ہے؟ ساست العباد، ساست العباد، ساست العباد، ساسا کہتے ہیں سیاست کو۔ بندگان خدا کے عباد، وہ بھی شیعوں کے لیے نہیں، بندگان پروردگار کے لیے سیاست مداران۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر امور کو کہتے ہیں، یعنی جو تدبیر امور میں ماسٹر، اس کو کہتے ہیں سیاز، بہت زیادہ۔ تو سیاست سب سے بہتر سیاست الہی سیاست ہے۔ اسی لیے مولا نے کیا فرمایا؟ لولا التقی لکنت اضحی الناس، اگر تقوی نہ ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی چالاک نہ ہوتا۔ یعنی مولا نے بتایا ہماری سیاست کا سب سے بڑا طرہ امتیاز اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے۔ دوسرے جو چاہ لوٹے ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی مرضی کیا ہے، اور دنیا کیا دیکھتی ہے، کس کی مرضی کیا ہے۔ میں نے یہاں اسی طرح اسی سال کے محرم کی مجلسوں میں، محرم کے زمانے میں جب آیا تھا کراچی میں، اخباروں میں آیا تھا اب جو ہے پاکستان میں 18 ایئر اولڈ کی گرل ہونا ضروری ہے، بغیر اس کی شادی نہیں کر سکتی۔ جی اقلاع پاس کیا جا رہا تھا نا اس زمانے میں، اخباروں میں آ رہا تھا، بس ہوا نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، اس میں جانا نہیں ہے، نہیں میں سیاست مدار ہوں، اخباروں میں آ رہا تھا۔ ارے بھائی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں یہ کیسے اخبار میں آ رہا ہے؟ شیعوں کے پاس جاؤ، شہزادی فاطمہ کی شادی کب ہوئی؟ مسلمانوں کے پاس ام المؤمنین کی شادیاں کہاں سے ہوئی؟ مؤمنات، امہات المومنین، کس ایج میں